اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یوسف یہ سورت مکی ہے اور اس میں 111 آیتیں اور 12 رکوع ہیں۔ شروع میں قرآن کی دعوت کا ذکر ہے کہ لوگ عقل و فکر سے کام لیں۔ اس میں مختلف واقعات اسی لیے ہیں کہ لوگ عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ انہی واقعات میں سے یوسف علیہ السلام کا احسن القصص بھی ہے۔ ان کو خواب نظر آیا، 11 ستارے اور سورج اور چاند یوسف علیہ السلام کے آگے جھک گئے، یعنی ان کے بھائی اور والدین۔ یعقوب علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ یہ خواب اپنے بھائیوں سے نہ کہنا، ورنہ وہ کوئی فریب یا کید تیار کر دیں گے، کیونکہ شیطان سری دشمن ہے اور اللہ تم کو اپنے احسانات اور انعامات سے نوازے گا، جس طرح ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کو نوازا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو ان سے حسد ہوا کہ وہ کیوں اپنے باپ کو زیادہ پیارے ہیں۔ پھر ان لوگوں نے ارادہ کیا کہ یا تو ان کو یعنی یوسف علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے یا کسی دوسرے ملک میں پھینک دیا جائے۔ ایک بھائی نے کہا کہ ان کو کسی کنویں میں ڈال دیا جائے تاکہ کوئی مسافر اٹھا لے جائے۔ ایسے مشورے کرنے کے بعد انہوں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ یوسف علیہ السلام کو ہمارے ساتھ کل بھیج دیجیے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ بکریاں چرائے اور کھیلے۔ یعقوب علیہ السلام نے خوف ظاہر کیا کہ تم لوگ غفلت میں کہیں اسے بھیڑیے کا شکار نہ بنا دو۔ آخر وہ لوگ یوسف علیہ السلام کو لے گئے اور کنویں میں پھینک دیا اور آ کر والد صاحب سے کہا کہ ان کو بھیڑیا کھا گیا۔ ان کا کرتا لے کر اس پر غلط خون لگا دیا۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے ایک بات بنا دی ہے، لیکن اب صبر ہی کرنا ہے اور اللہ ہی سے مدد مانگنی۔ وہاں کنویں پر ایک قافلہ آیا جس نے یوسف علیہ السلام کو باہر نکالا اور مصر کے بازار میں فروخت کر دیا۔ مصر کے والی نے ان کو اپنے ہاں رکھا اور جب انہوں نے قوت پکڑی تو ان کو اللہ نے حکم اور علم دونوں عطا کیے۔ پھر مصر کے والی کی عورت نے ایک مرتبہ ان کو گناہ میں ملوث کرنا چاہا تو وہ کسی طرح خوف الہی کے سبب بچ نکلے۔ دوبارہ وہ مصر کی حسین عورتوں کے نرغے سے بھی اپنا دامن بچا کر لے گئے۔ اس کے بعد تیسری آزمائش یہ ہوئی کہ وہ قید خانے میں ڈالے گئے کہ انہوں نے اس عورت کی خواہش پوری نہ کی تھی۔ یوسف علیہ السلام قید خانے میں بھی تبلیغ حق سے غافل نہیں تھے۔ وہ 2 قیدیوں کے خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے بھی آپ نے دل نشین انداز میں توحید کی دعوت دی۔ ایک کی خواب کی یہ تعبیر بتائی کہ وہ پھانسی پائے گا اور دوسرا شخص بادشاہ کا ساقی بنے گا۔ اب بادشاہ کے خواب کی تعبیر کا ذکر ہے کہ وہ شخص جو قید سے چھوٹ کر ساقی بنایا گیا تھا وہ یوسف علیہ السلام سے بادشاہ کے خواب کو بیان کرتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی کہ 7 سال خوشحالی رہے گی اور بعد میں 7 سال تک شدید قحط ہوگا، اس کے بعد پھر خوشحالی کا سال آئے گا۔ بادشاہ کو جب یہ تعبیر معلوم ہوئی تو اس نے یوسف علیہ السلام کو بلوایا۔ انہوں نے کہلا بھیجا کہ پہلے مجھے قید کرانے کی وجہ بتائی جائے کہ کیا جرم تھا۔ بادشاہ نے ان عورتوں سے تحقیقات کی تو سب نے متفقہ طور پر کہا کہ وہ فرشتے ہیں اور ہم لوگ ہی قصوروار ہیں کہ ہم نے اپنی رسوائیوں پر پردہ رکھنے کے لیے ان کو قید کرایا تھا۔ اس کے بعد بادشاہ نے اعزاز و اکرام کے ساتھ ان کو باہر نکلوایا اور ان سے مشورہ چاہا کہ قحط سالی کے دور میں کس طرح مصیبتوں سے بچ سکتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اقتدار مجھے دیا جائے تو میں وسیع تر ذرائع استعمال کر کے قحط سالی کی مصیبتوں سے بچانے کی کوشش کروں گا۔ قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے اور اس کی مرضی پر چلنے والے کو اس دنیا میں بھی اقتدار حاصل ہوتا ہے اور آخرت میں جو انعامات حاصل ہوں گے وہ بہت بہتر ہے۔ اب ذکر ہے کہ قحط سالی کے زمانے میں یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی غلہ حاصل کرنے مصر گئے۔ ان کے ساتھ بن یامین نہیں تھے جو یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے۔ یوسف علیہ السلام نے ان لوگوں کو پہچان لیا
لیکن وہ لوگ ان کو نہ پہچان سکے۔ یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آئندہ آؤ تو ابن یامین کو بھی لانا، ورنہ غلہ نہیں ملے گا۔ وہ لوگ جب یعقوب علیہ السلام کے پاس گئے تو غلہ ملنے کی وہ شرط سنائی۔ یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا میں ابن یامین کے متعلق بھی تمہارا اسی طرح اعتبار کر لوں جیسا کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا تھا؟ آخر کچھ تأمل کے بعد ابن یامین کو بھیج دیا گیا۔ جب وہ مصر پہنچے تو یوسف علیہ السلام نے ابن یامین کو اپنے پاس بٹھا لیا اور ان کے کان میں کہہ دیا کہ میں تمہارا وہی گم شدہ بھائی ہوں۔ جب وہ لوگ غلہ لے کر چلنے لگے تو یوسف علیہ السلام نے ہیلے سے ابن یامین کو روک لیا۔ اس بات پر وہ لوگ آپس میں مشورہ کرنے لگے اور سب سے بڑے بھائی نے کہا کہ تم لوگوں نے والد سے وعدہ کیا تھا کہ ابن یامین کو صحیح سلامت واپس لے آؤ گے۔ اس سے پہلے تم لوگ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کر چکے ہو، اور میں تو اب گھر نہیں جاؤں گا جب تک والد کی اجازت نہ ہوگی، اور اے اللہ میرے حق میں اچھا فیصلہ کر دے۔ وہ لوگ وطن واپس پہنچے اور والد صاحب سے ساری باتیں کہیں۔ یعقوب علیہ السلام کو اس واقعے سے یوسف علیہ السلام کا غم تازہ ہو گیا۔ ان کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں، لیکن انہوں نے ضبط سے کام لیا اور لڑکوں سے فرمایا کہ تم لوگ پھر جاؤ اور یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی ابن یامین کا پتہ لگاؤ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ آخر وہ لوگ پھر پہنچے اور یوسف علیہ السلام سے اپنی پریشانی بیان کی اور کہا کہ ہمارے بھائی کو ہمارے حوالے کر دو اور تھوڑی سی پونجی جو ہمارے پاس ہے بطور فدیہ پیش کر سکتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تم نے یوسف علیہ السلام اور اس کے بھائی کے ساتھ اپنی جہالت کی وجہ سے کیا سلوک کیا ہے؟ اب وہ لوگ یوسف علیہ السلام کو پہچان گئے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اور اللہ تقوی، صبر اور عمل صالح کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ وہ لوگ ندامت کے ساتھ اپنی خطا کا اعتراف کرنے لگے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے۔ یوسف علیہ السلام نے سب کو معاف کر دیا اور اپنی قمیص دی کہ والد صاحب کے چہرے پر ڈال دینا تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی، پھر سارے کنبے کو میرے پاس لے آنا۔ ادھر یہ ہوا کہ جب یوسف علیہ السلام کا قافلہ مصر سے چلا تو یعقوب علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ چنانچہ جب وہ لوگ گھر پہنچے اور یوسف علیہ السلام کی قمیض اپنے والد کے چہرے پر ڈالی تو ان کی بینائی واپس آ گئی۔ پھر ان لوگوں نے ان سے معافی چاہی، اور جب یہ سارا کنبہ مصر پہنچا تو یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا۔ سارے بھائیوں نے جھک کر تعظیم کی۔ اس وقت یوسف علیہ السلام نے یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ یہ سب ہے اس خواب کی تعبیر جو میں نے شروع میں آپ سے عرض کیا تھا۔ پھر انہوں نے والد صاحب کو تمام واقعات سنائے اور اللہ پاک کے تمام انعامات اور ہدایات کا ذکر بھی کیا اور دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا حامی ہے، میرا خاتمہ اسلام پر کر دے اور صالحین کے ساتھ مجھے ملا۔ پھر اللہ پاک کا ارشاد ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ واقعات ہیں جو اگلی کتابوں میں بھی تھے اور بہت سے لوگ یقین نہیں لاتے، اگرچہ آپ انہیں کتنا ہی راغب کریں، وہ اللہ پر یقین نہیں کرتے، شرک کرتے ہیں اور دیکھتے نہیں کہ ان سے پہلے جو گزرے ہیں ان کا انجام کیا ہوا۔ اللہ جس کو چاہتا ہے مدد فرماتا ہے، اور پہلے کے واقعات سے عقل مندوں کو عبرت حاصل ہوتی ہے۔ مثلا یوسف علیہ السلام کے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ صبر کا نتیجہ سلامت و کرامت ہے، اور ایذا رسانی اور بدخواہی کا نتیجہ ندامت ہے، اور یہ قرآن اگلی کتابوں کی تصدیق ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔